السلام علیکم ناظرین، آج ایل ایس این نیوز کے اسٹوڈیو میں جنوبی پنجاب بلکہ پورے پاکستان پوری دنیا میں مشہور حکیم شہزاد صاحب المعروف لوہا پاڑ موجود ہیں۔ جی سر۔ جناب سر، سنا ہے کہ آپ شوجہ آباد میں رہتے ہیں، وہاں پہ شاکر شوجہ آبادی بھی رہتے ہیں، بالکل رہتے تو ہیں۔ ان کے لیے آپ کوئی قدم اٹھا رہے ہیں، ان کے لیے آپ نے کوئی زمین وقف کی ہے کیا؟ یہ اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں جی، ان کے لیے میرا دل، میرا سب کچھ قربان ہے ان کے لیے، اور انہوں نے میرے ذمہ لگایا تھا، ان کی طرف سے مجھے پیغام موصول ہوا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جہاں پر قبر مبارک بنائی جائے تو وہ کم از کم 1 ایکڑ زمین ہو۔ اس کے لیے میں پیسے جمع کر رہا ہوں، انشاءاللہ ضرور تابعداری کریں گے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ آپ کے کوئی استاد بھی ہیں؟ آپ نے حکمت میں بہت نام کمایا، آپ کے کوئی استاد بھی ہیں؟ دیکھیں جی، بغیر استاد کے بندہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہر وہ بندہ جس نے ایک لفظ بھی آپ کو بتایا ہے وہ آپ کا استاد ہے، اور میں استادوں کی قدر کرنے والا بندہ ہوں۔ یہ جو نسخے میرے پاس ہیں، کیا خیال ہے ایک ہی دن میں آ گئے ہیں؟ 20 سال کا نچوڑ ہے میرا ذاتی، اس کے پیچھے ابا جی کی محنت ہے، دادا کی محنت ہے، تب جا کے میں بناؤں حکیم شہزاد لوہا پاڑ۔ اس میں محنتیں ہوتی ہیں، ہزاروں سال لگتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ ایک دن میں حکیم بن جاؤں گا؟ ہزاروں استادوں کے جوتے صاف کرنے ہوتے ہیں، ہزاروں استادوں کے کپڑے استری کرنے ہوتے ہیں، ہزاروں استادوں کے قدم دبانے ہوتے ہیں، تب جا کے آپ بنتے ہیں حکیم۔ دن میں سب چیز یہ کوئی مذاق ہے کہ ادھر کا ڈیٹا ادھر ٹرانسفر کر لیں گے؟ بہت سارے عذابوں سے آپ کو بھگتنا ہوتا ہے، بہت ساری زہروں کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے، بہت ساری ادویات، بہت ساری جڑی بوٹیاں، جو زہریلی جڑی بوٹیاں، ان کے ساتھ کھیلنے کے بعد آپ بنتے ہیں حکیم۔ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، اس میں بہت محنت ہوتی ہے۔ اچھا، آپ یہ بتائیں، آپ ارشد ندیم کے پاس گئے تھے ان کے گاؤں چل کے، اور آپ نے ان کو 1 لاکھ انعام بھی دیا، وہ گولڈ میڈل جیت کے آئے ہیں، اور پھر آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں آپ نے وہ 1 لاکھ روپے واپس طلب کیا۔ اس کے پیچھے کیا ریزن تھی؟ دیکھیں جی، ایک ہوتا ہے قدردان، ایک ہوتا ہے بے قدرہ بندہ۔ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں، یہ الفاظ ارشد ندیم صاحب کے لیے۔ ایک ہوتا ہے قدردان، ایک ہوتا ہے بے قدرہ بندہ۔ ارشد ندیم صاحب ادھر سے جیت کے آئے نیزہ مار کے، کسی کو خواب خیال بھی نہیں تھا، نہ حکومت کو نہ کسی کو۔ میرا جذبہ ہے، میں ادھر شوجہ آباد سے گیا، وہاں پر اس کے پاس ایک عزم لے کر کہ میں اپنے ملک کے کھلاڑی کو پروموٹ کروں گا۔ میں فیمس ہوں، سمجھتا وہ بھی ہے، سمجھتی حکومت بھی ہے، سمجھتے آپ بھی ہیں۔ فیمس کا مطلب پتہ ہے کہ جس کو بندہ بندہ جانتا ہو۔ مجھے سب جانتے ہیں، میں اب چھپی ہوئی چیز نہیں ہوں۔ مجھ سے پہلے ایک بندہ اور مشہور تھا، اس کا نام تھا خلیل الرحمان قمر، جو 4 بجے گیا تھا ڈرامہ لکھنے، امب چوپن لئی گئی تو پھر پھڑی گئی، ٹھیک ہے؟ مجھ سے پہلے وہ مشہور تھا، لیکن جب وہ امب چوپنے گیا مجھے ساتھ لے کر نہیں گیا۔ مجھے ساتھ لے کر گیا ہوتا تو یہ والا حادثہ اس کے ساتھ نہ ہوتا۔ آدھے امب میں چوپتا، آدھے امب وہ چوپتا، یہ حادثہ، یہ ثانیہ اس کے ساتھ نہ ہوتا۔ ابھی اس کا فیم بڑھ چکا ہے، لوگ اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، جہاں آ جائے نا ایسے انگل دیتے ہیں، ایسے کہانی ختم ہے اس کی۔ مجھے دیکھتے ہیں، میری مائیں دیکھتی ہیں، میری بہنیں دیکھتی ہیں، میرے بھائی دیکھتے ہیں، میرے بزرگ مجھے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں میری باتوں کو، ان کو لگتا ہے کہ ادھر دم ہے بات کے اندر۔ بات یہ ہے کہ میں ورلڈ فیمس بندہ اس کے پاس گیا ہوں، 1 لاکھ روپے دینے گیا ہوں۔ ادھر جا کر میں نے حکومت کی بھی منجی ٹھوک دی، وہاں کا ڈی سی، وہاں کا اے سی، وہاں کا سب، کہ یہاں بیٹھنے کا بھی انتظام نہیں ہے۔ ایک بندہ نیزہ مار کے گولڈ میڈل لے کر آیا ہے، پیرس سے جیت کر آیا، انگریزوں کی منجی ٹھوک کے آیا ہے ہمارا نوجوان، اور ادھر حکومتی انتظامات جو ہے نا وہ خاک برابر بھی نہیں ہے۔ بیٹھنے کے لیے 4 پائی نہیں ہے، ان کے لیے کوئی ناشتے کا ارینجمنٹ نہیں ہے۔ میں لینڈ لارڈ ہوں اپنے آپ میں ایک دنیا رکھتا ہوں، میں اپنے بندوں کے ساتھ ادھر پہنچا ہوں، تو حکومت کو چاہیے، ادھر اینکر پرسن کھڑے تھے، میں نے تو بات کر دی کہ حکومت کو چاہیے کہ اس کو انعام سے نوازیں۔ حکومت کدھر ہے؟ سوئی ہوئی ہے۔ حکومت نے یہاں پر انتظامات آنے والے مہمانوں کے لیے جو اس کو ملنے کے لیے آ رہے ہیں ان کے لیے ارینج کیوں نہیں کیا؟ وہ میری بات جو ہے نا وہ پوری دنیا میں پھیلی۔ وہ جو 1 لاکھ روپے ربڑ میں لپیٹے ہوئے تھے، میں کیا کرتا، اس کو ڈبے میں ڈالتا۔ صبح سویر کا ٹائم تھا، میں جا کر کھانے والے میں پہلے دکانیں کھلواتا، وہاں سے جا کر چمکیلے شاہ پر لیتا، اور دینا ہے 1 لاکھ روپیہ، یوں نکالیں دے دیے۔ ابھی ایک پہلوان جو اکھاڑے میں ہوتا ہے، اس کو دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ رستم پاکستان کو پیسے لیتا ہوا، وہ بھی تو 100 روپے لے رہا ہوتا ہے، تو میں نے تو لاکھ دیے اس کو، اس کی بیجا کر دیے میں نے، میرا جذبہ تھا نا، ٹھیک ہو گیا۔ 1 لاکھ روپے تو آپ نے دیا، لیکن وہ آپ نے واپس کا مطالبہ بھی کیا ہے نا۔ بات سن، پہنچا میری بات ارشد ندیم تک۔ یہ ہوتا ہے ضمیر آگے۔ 1 لاکھ دیا، پروموٹ کیا، پروموشن کے لیے بلاتے ہیں، کس کے لیے؟ حلوے کی دکان بنائی ہے، حکیم صاحب پتی تسا کٹنی ہے، میں تیرا پیو لگتا، میں نے بلایا ہے، تو بلایا ہے اپنی پروموشن واسطے۔ مجھے لوگ ہوٹل میں کمرہ دیتے ہیں کہ دانیہ شاہ کے ساتھ آ کر ادھر رہو،
प्रमोशन के लिए। मैं फेमस हूं ना, एक्टर हूं मैं सुल्तान रही हूं, ठीक है। उसकी प्रमोशन मैंने की, उसको मैंने पहुंचाया पूरी दुनिया में। किधर पहुंचाया? शायद इसका गोल्ड मेडल और ये इतना फेमस ना होता, ये मैं समझता हूं कि मेरी वजह से हुआ है। माने या ना माने, उसके शरीक माने या ना माने, खुदा गवाह है, मैं ये समझता हूं कि जब मैं वहां पहुंचा हूं, पूछने वाला बंदा कोई नहीं था, चस नहीं थी। मेरे 1 लाख रुपए रबड़ वाले देने के बाद उसकी बात बनी है। अब ये उसका हक बनता था, वो भी मेरा शुक्रिया अदा करने चला आता था। केड़ी मौत आ बन गया, निकालता गाड़ी हुकूमत वाली, कहता मलिक वेरी गुड यार, आई लव यू मलिक शहजाद, शुजाबाद में आ रहा हूँ यार तेरे पास, वेरी गुड। जो लाख दे सकता है वो तो 5 लाख भी दे सकता है, वो 5 करोड़ भी दे सकता है। बात लाख वाली नहीं थी, वो तो मैंने एक उसको टिचकर की, मजाक किया कि जेड़ा लख में ते को दिया हूँ ते को 10 करोड़ मिल गया है, मेरा लख ते मोड़ दे। एक बात थी, गपशप थी। आपको लगता है कि मैं वो लाख देकर लेने वाला हूँ, फोत ना हो जाऊँ। उससे के साथ मेरी मोहब्बतें हैं, प्यार है, वो लाड किया था मैंने उसके साथ। उसके बाद फिर मैंने एक और लाड भी कर दिया, जैसे वो मजाक भी ठोक दिया कि इसने 35 लाख की मजून खाई है मेरी, फिर जाके ये तीर मारने के काबिल हुआ है। वल्लाह बाखुदा वो लाख वाले सीन से पहले तो इसकी मेरी मुलाकात ही नहीं है कहीं पे, गपशप थी, हैंकी फेंकी थी वो मैंने की है। लेकिन मुझे अफसोस है, दिली तौर पर मैं डिसहर्ट हूँ कि जो बंदा ना मेरा मामा लगता है, ना मेरा चाचा लगता है, ना बुआ का पुत्र लगता है, उसके पास मैं एक गरीब आदमी गया हूँ, देकर आया हूँ। अक्ल सेंस नहीं है उसके पास कि इस कदर मैंने हालात पैदा कर दिए कि हुकूमत को हेलीकॉप्टर लेकर आना पड़ा, हुकूमत को गाड़ी देनी पड़ गई। मेरा बोल बच्चन था, उसकी बात नहीं थी। चलें जी मान लेते हैं मेरा बोल बच्चन नहीं था, उसका तुक्का लग गया है, और खिलाड़ियों को पता लग सकता था। वो जो सोहेल सिस्टर्स हैं लाहौर वाली, उनको किसी ने पूछा भी नहीं, वो नहीं ले आई गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल, वो भी तो ले आई हैं, लेकिन वहाँ तो नहीं गया मरियम नवाज का जहाज़, वो रेवन में खड़ा है। क्यों नहीं गया? क्योंकि वहाँ पर लूहा पार नहीं गया। आज चला जाऊँ सुबह वहाँ भी जहाज़ आया होगा। बात कहने का मकसद ये है कि मैं गया हूँ, मैंने उसकी रिस्पेक्ट दी है, मैंने उसको वक्त दिया है, मैं इधर से डीजल डलवा के गया हूँ, अपने बंदे लेकर गया हूँ। उसमें इतना भी ख्याल नहीं है कि इधर चुप करके चला आता, कहता लाला आई लव यू। ये मुझे दुख लगा है। जो दोस्तियाँ होती हैं ना, जो हाथ होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं, हाथ मिलाने से होते हैं, हाथ मिलाओ, ये होती है दोस्ती। इसका कोई भूखा नहीं होता। मेरे पास बंदों की कमी नहीं है, ना फेम की कमी है, ना पैसों की कमी है, ठीक है। लेकिन उसको चाहिए था कि वो चुप करके आता, लाड़ में से एक डब्बा 250 का मिठाई का ले आता, कहता लाला आई लव यू, मेरा दिल खुश हो जाता। उसने ऐसा नहीं किया, वो मदारी नहीं है, मैं उससे खफा हूँ, नाराज़ हूँ और नाराज़ रहूँगा। अच्छा हकीम साहब, दानिया शाह से शादी के बाद आपको कत्ल की धमकियाँ मिल रही हैं, इसमें क्या सदाकत है? देखें जी, दानिया शाह के केसेस चल रहे हैं अदालतों के अंदर। वो ऐसे उलझे हुए केसेस हैं कि मुखालिफिन को लगता है कि लूहा पाड़ अब लूहा पाड़ देगा, तो उन्होंने मुझे हिट किया है, मेरे मारने की सिपारी उन्होंने दे रखी है और शूटर बुक किए हैं उन्होंने मेरे लिए। तो उसमें सदाकत है, कोई हमला मेरे ऊपर हो सकता है, लेकिन मैं मंजी ठोकने वाला हकीम हूँ। मेरे पास दवाइयाँ कूटने वाला सोटा मौजूद है। एक सोटा सर में मारूंगा तो सर नहीं बचेगा, ठीक है। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। दानिया शाह का हाथ मैंने पकड़ा है, तलाक देने के लिए नहीं पकड़ा। कोई माई का लाल उसको मुझसे जुदा नहीं कर सकता। उसको मुझसे जुदा करने का मतलब है कि मेरी कहानी ख़त्म है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। आखिर में आप हमारे न्यूज़ चैनल LSN के बारे में कोई पैगाम देना चाहें? आई लव LSN न्यूज़ चैनल। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज LSN न्यूज़ के स्टूडियो में जनूबी पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में मशहूर हकीम साहब, हकीम शहजाद साहब अल मरूफ लोहा पाड़ मौजूद हैं। जी सर। जनाब, सर सुना है कि आप शुजाबाद में रहते हैं, वहाँ पे शाकिर शुजाबादी भी रहते हैं।